اپنی محبت کا سبق دیتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ برائے ظہور منتقم محمد بلند تر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بیگار والی نہیں مجلس والی صلوات چاہیے. توجہ بات شروع کی جائے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنی طیب زبان سے کہیے ہوا اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے. یہاں احد اور صمد دونوں نام برابری کی سطح پر کھڑے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے قل هو اللہ احد اور پھر اللہ الصمد، یعنی ایک مرتبہ اللہ سے احد ظاہر ہوا، سمجھ میں آ گئی بات دوستو. اللہ سے ایک بار احد نکلا اور دوسری بار صمد ظاہر ہوا. لم یلد ولم یولد. اگر آپ توجہ رکھتے ہیں برابر ابھی میں اتنا بتا دوں، لم یلد 2 لفظ ہیں، 5 حرف ہیں، لیکن یہ پورا قرآن ہے. ظاہر ہے کہ خطبہ نے جن دماغوں کو خیبر خندق احد بدر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا، ان کے لیے تو پھر یہ روشیں شناسا نہیں ہیں. جن کے پاس قوت خرید ہے اور جو ایسے ہی موتی چننے کی نیت لے کے آتے ہیں، لم یلد پورا قرآن ہے. چلیے اگر اس طرح آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو علم العادات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. نقوی صاحب گنوں گا میں اور حساب جمع یہ کریں گے، ہاں، کیونکہ میں حساب میں ہمیشہ پھسل جایا کرتا ہوں. سر اٹھانا. لام کے 30، میم کے 40، یہ کے 10، لام کے پھر 30، دال کے 4، 114 عدد ہیں لم یلد کے اور 114 صورتیں ہیں قرآن کی. بڑی بات سروں سے تو نہیں گزر گئی. بارہ یہ ظہیر بھائی تحفہ ہے. مولانا بول گئے تو 3 مولانا ہاں میرے پہلو میں بیٹھے ہیں. سر اٹھانا ہے تحفہ صاحبان اشارت کے لیے. کچھ پردہ رکھنا پڑتا ہے ورنہ گستاخی پر زبان بھی کھینچی جا سکتی ہے. اللہ کے 3 نام ایسے ہیں جن کے عدد 114 ہیں. ایک آپ کو پتہ چل گیا، 2 اور ڈھونڈ کے جب ملا لو گے اسم اعظم بھی سلامی دے گا.
میرا آج بہت کچھ کہنے کو دل ہے اور تم ذرا ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہو. خیریت ہے؟ دلوں میں علی بکتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ، پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک جہاں جہاں تک آواز جاری ہے. جگر کی توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے نعرہ ہے ہاں جی. لم یلد پورا قرآن ہے، اور جب اس کے ساتھ لم یولد مل جائے تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سلمان شکیل بخاری ذرا غور بغیر رکھوی، میں پھر عدد کے آئینے میں آتا ہوں. اس کے 114 ذہن میں ہے نا؟ اب ذرا لم یولد کے نکالتے ہیں. لام کے 30، میم کے 40، یہ کے 10، واو کے 6، لام کے 30، دال کے پھر 4، 120. اور لم یلد کے کتنے تھے؟ 120 میں 114 ملائیں کتنے بنے؟ 234. 2 3 5 4 9. جو پلے پڑی بات ہے نہیں. اگر کوئی نیا بیٹھا ہے، 9 عدد پہ حکومت ہے بطول کی. لم یلد پورا قرآن ہے، لم یولد اضافی صفت ہے. جب دونوں ملے تو پھر بطول بنتی ہے. اب ندیم نقوی والے خمسے میں بی بی کے دربار پر میں نے فضا کا ایک مصرع پڑھا تھا کہ جب اس نے عرش سے کھانا منگواتے وقت علی سے کہا من کنیز دختر لم یولدم، میں لم یولد کی کنیز ہوں. سمجھ آئی بات؟ جو ہاں یہ صفت ہے بطول کے اوصاف متقاصرہ میں سے ایک صفت. نہیں، اب کسی کا کلیجہ کچلا جائے میری بلا سے، کسی کا کسی کی چھاتی پھیلے، میں پیشگی مبارک دیتا ہوں. تقسیم الہی پر جھگڑا نہیں ہو سکتا. خدا جس کو جو بناتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. ذات واجب کی قسم، نقوی صاحب اسی ممبر کی قسم، اسی ممبر کی قسم، میں نے 2 سال سے بھی زیادہ ڈاکٹر سلمان تحقیق کی تھی اس بات کی کہ بطول کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہوگی. ایک انبار ہے، یعنی میں یہاں سے رکھنا شروع کروں، شامیانے جتنا انبار رکھ جائے گا وہ کتابیں جو بی بی پر لکھی ہوئی ہیں. کبھی کہوں یہ فضیلت، کبھی کہوں یہ فضیلت، کبھی کہوں یہ فضیلت. یقین مانیے ممبر کی قسم، خواب میں اشارہ ملا جو تو ڈھونڈ رہا ہے، یہ فضیلت نہیں. اس کی فضیلت یہ ہے وہ علی جو خطبہ پڑھتے پڑھتے انگشت شہادت کو دائرے میں چکر دے کر کائنات کو رزق بانٹتا ہے، اپنی روٹی بطول سے مانگتا ہے.
سمجھ میں آ گئی ہے بات یا نہیں؟ ہاں جی جی، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. ہو سکتا ہے بات مولانا شبیر شیرازی، مولانا عمرانی، وقار نقوی، اب جس مرحلے پہ میں کھڑا ہوں علم کو تو پہ لرزہ چڑھ گیا ہے یہاں. ہاں ہاں، چونکہ بات پہاڑوں سے کہیں وزنی ہے جو میں کہنے چلا ہوں. ہو سکتا ہے رسول کے دشمن کو توبہ کا موقع دے دیا جائے. ہو سکتا ہے علی کے دشمن کو توبہ کا موقع مل جائے. ہو سکتا ہے حسن سے قائم تک کے منکر کو توبہ کی گنجائش مل جائے. ہو ہی نہیں سکتا کہ بطول کے دشمن کو توبہ کا موقع. ارادے ٹھیک. اور ہاں یہ تو سردار صاحب میں یہی اسی ممبر سے ظہیر بھائی یاد ہوگا بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو 5 ہیں کیونکہ اصل یہ ہیں اور پھر 5 میں اصل وہ ہے جو ام و ابیہا کہلاتی ہے، اپنے بابا کی اصل. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر معصوم نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور جو جانتے ہو سے جانتے ہو، نہیں جانتے تو آج جان لو، نماز کبھی واجب نہ ہوتی. عالم بسیط میں جبکہ آدم تو کیا عرش کی تخلیق کا مشورہ نہیں ہوا تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. وہاں جو کچھ تیرے خیبر شکن نے کیا اللہ نے اسے نماز کا نام دے کے تم پہ واجب کر دیا. ہاں ہاں ہاں، وہاں وہ علی کا فعل تھا. ایسے ہی جیسے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ فرش پہ بیٹھے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے نعرہ لگاتا ہے، بس علی سے چند فعل سرزد ہوئے. جی میں عالمانہ ضمانت سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، کائنات کے سارے عالم اکٹھے کر کے بحث کروا لے. علی کے افعال کو اللہ نے نماز کا نام دیا، اور جی ہاں پھر اسے علی کی ولایت کا ظاہر بنایا. علی کی ولایت باطن ہے، نماز اس کا ظاہر ہے. اب یہ عجب جہالت ہے کہ ظاہر میں باطن نہیں آ سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں تو پھر علی کے افعال کو نماز کا نام دے کر ایک ایک رکن کو ایک ایک معصوم سے مربوط کر دیا. قیام کو مربوط کیا تیرے رسول سے، قیام رسول کا ہے. قیام کا مالک
رسول ہے، رکوع کا مالک علی ہے، اسی لیے وہ ہم راکعون کہلاتا ہے۔ جو بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ پچھلا محلہ خوش ہے، ٹھیک ہے، راضی ہے جی۔ قعود ان تشہد کی حالت، یہ نمائندگی کرتا ہے تیرے مولا حسن کی، اسی لیے اس نے جہاد نہیں کیا۔ اب ایک ایک لفظ کی شرح کے پیچھے پڑھوں تو پھر کتنے اشرے ایک جگہ پہ پڑھوں۔ اور سجدہ نمائندہ ہے حسین کا، سجدہ حسین کی ملکیت، اور اس کے عدد بھی 72 ہیں سجدے کے، سین کے 60، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 5، 72۔ یہی تو وجہ ہے کہ سجدے کی حالت میں جس کی پشت پر حسین بیٹھ جائے اسے 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے جو سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں سمجھ گئے آپ؟ قیام رسول کا، اس کی نمائندگی، رکوع خیبر والے کا، شاہ نجف کا، قعود حسن مجتبیٰ کا، سجدہ سلطان کربلا کا، اور نیت نمائندگی کرتی ہے بطول کی۔ نیت نمائندگی کرتی ہے بطول کی۔ ڈاکٹر سلمان کہہ رہا ہے پردے، اور نیت تو سلمان اتنی پردہ دار ہے کہ نیت والے کو بھی نظر نہیں آتی۔ بسم اللہ۔ اور مولانا صاحبان یہ جبر مشیت ہے، قیام منہ پہ مارا جا سکتا ہے۔ رکوع رد ہو سکتا ہے، سجدہ نامنظور ہو سکتا ہے۔ 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں نمازوں کے باوجود منہ پہ ماری گئی نا، لیکن نیت وہ شے ہے۔ امام نے اتنی صورت اتنی طاقت دی، الحمدللہ، ان کی اپنی جوتیوں کا صدقہ ہے یہ۔ اسی لیے زہیر بھائی رسول کی حدیث بھی ہے کہ نیت المومن خیر من عمل ہی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ہاں جی، کیونکہ عمل میں کھوٹ مل سکتا ہے۔
سمجھ میں آئی بات؟ نیت میں کھوٹ نہیں مل سکتا. دل کی مرادیں پانے کے لیے ڈوریاں پھیلا کے پوری طاقت کے ساتھ ہاں لم یلد ولم یولد جب دونوں ملتے ہیں تھک گئے تو بس کافی ہے، میں راضی ہوں. ہاں اور امجد ایسا ہے کہ اس میں 5 نام، آیتیں 4 ہیں، نام اس میں اللہ کے 5 ہیں. ہوا، اللہ، احد، صمد، لم یکن لہ کفو، یہ بھی نام ہے، یہ بھی نہ. لیکن پھر اپنے آپ سے مشورہ کر لو کہ طبیعتیں اگر بحال ہیں، چونکہ جب میں نے اس دشت میں پاؤں رکھ دیا تو پھر واپسی میری مرضی کی نہیں ہوگی. یہ اللہ کے 5 اسماء تدوینی ہیں. اسماء تدوینی کیا مطلب؟ یعنی جو کتابت میں آ سکیں، لکھائی میں آ سکیں، جو لکھے جا سکیں، تدوینی ہیں. اور یہ میں لاہور کی دھرتی پر میرے خیال 1 درجن سے زائد بار گفتگو بھی کر چکا ہوں، اس پر عنوان کے طور پر مجالس بھی پڑھ چکا ہوں کہ خالی لفظ کام نہیں آتا جب تک معنی ہاتھ نہ آئے. یہ کیا ہے؟ ممبر لفظ ہے. آپ یہ ہے اس کا معنی جس پہ میں بیٹھا ہوں. آپ یہ معنی نہ رکھیں، ادھر میں آؤں اور آپ سارا مجمع بولنا شروع کر دیں ممبر 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 ممبر، میں بیٹھ سکوں گا؟ جب تک وہ معنی نہ ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ سپیکر ایک لفظ ہے، اب ساری رات بولتے رہیں، اسے بند کر دیں اور کہیں سپیکر سپیکر سپیکر، میری آواز آپ تک نہیں آئے گی جب تک یہ معنی نہ ہو. بھوک لگے تو روٹی کا لفظ پیٹ نہیں بھرتا، پیاس لگے تو پانی پانی کہنے سے سیراب نہیں ہوتا. مجھے مولانا عمرانی شیراز صاحب، مجھے خود وقار نہ کوئی سینکڑوں لوگوں نے کم از کم، اور یہ شکیل بخاری میں محتاط کہہ رہا ہوں ورنہ اس سے زیادہ، سینکڑوں لوگوں نے یہ عمل کیا، 20 سال ہو گئے، تاثیر نہیں دیکھی. لفظوں میں کہاں سے آئے بھائی؟ مانا تلاش کر، کیا کہنے ہیں؟ مانا جب تیرے سامنے ہوگا، تاثیر قدم چومنے پہ مجبور. جب روٹی پاس ہے تو ادھر ادھر تگودو کی ضرورت کیسی؟ پانی سامنے ہے، کسی کی منت کیوں؟ سورہ آراف میں اللہ کہہ رہا ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ کے کچھ اسماء حسنہ ہیں، حسین ترین اسماء ہیں. احسن کی مؤنث ہے حسنہ. فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی اللہ کو پکارو
ان اسما کے ذریعے پکارو. جو پہلے پڑھ رہی ہے بات, جب پکارو اسماء حسنہ کے ذریعے. وَذَرُّ الَّذِينَ یلحدون فی اسمائی, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے اسماء میں الہاد کرتے ہیں. کیا مطلب الہاد؟ مجھے طالب علمی کے زمانہ میں اپنے قبلہ نے یہ درس دیا تھا. انہوں نے کہا تھا بیٹا قرآن لغت کا محتاج نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جاہل ہے وہ لوگ جو قرآن سمجھتے ہیں لغت کے ذریعے. ہاں, وہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن لغت کا محتاج ہوتا تو پھر عرب والوں کو زیادہ سمجھ میں آتا قرآن, جبکہ خود قرآن کہتا ہے العرب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی الرسول, کہ یہ عربی لوگ کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں, جو کچھ اللہ نے رسول پہ نازل کیا ہے ککھ نہیں جانتے. تو پھر کہاں گئی لغت؟ وہ فرماتے تھے قرآن اپنی لغت بھی خود ہے. وہ دن ہے آج کا دن, یہ سبق مجھے نہیں بھولا. اور الہاد کے معنی خود قرآن سے پوچھتے ہیں. میرے خیال ہے تم تھک گئے ہو. ہاں جی, کیا ہے الہاد؟ نبی صاحب دو جگہ الہاد کا ذکر ہے. میں وہ دو آیتیں پڑھتا ہوں, لکھیے گا لوہے دل پر. سورہ نحل. کون سا سورہ؟ ابن عامر حضرمی. ابن عامر حضرمی, اس کا ایک غلام تھا ابو فقہ رومی, روم کا رہنے والا تھا, تورات کا عالم تھا, رسول سے بحث کرنے آتا تھا, وہاں قرآن بھی سنتا رہا, مسلمان ہو گیا. اب مکے والوں کو ایک نیا شوشہ مل گیا, انہوں نے بات پھیلانا شروع کی. یہ گزری ہوئی کتابوں کا عالم ہے, یہ قرآن بنا کے دیتا ہے محمد کو. ابو فقہ رومی قرآن بنا کے دیتا ہے. اللہ جانے رسول اس کا کیا جواب دیتے کہ سورہ نحل کی یہ آیت اتری, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کو بشر پڑھاتا ہے. اکثریت کے سر سے گزر گیا ہے. انما یعلمہ بشر, کہ بشر اسے تعلیم دیتا ہے. اب اللہ جانے میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے. قرآن نفی کر رہا ہے کہ محمد کا معلم کوئی بشر نہیں, جسے بشر پڑھا نہیں سکتا. حرامیوں وہ بشر ہوتا بھی نہیں. جو
یقولون انما یعلمہ بشر، کہ بشری سے تعلیم دیتا ہے. اب اللہ جواب دے رہا ہے. سردار صاحب جواب قابل غور ہے. اللہ فرماتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس کی طرف انہوں نے الحاد کیا ہے اس کی زبان تو اجمی ہے. اور قرآن عربی مبین ہے، اسے خود نہیں آتی بنائے گا کیا؟ تو اب یہاں الحاد کے معنی کیا ہوئے؟ تہمت، الزام. الحاد کے معنی تہمت، الزام، یعنی جس کا الزام دیتے ہیں اس کی زبان بھلے بڑھ گئی بات. دوسری آیت سورہ حج میں ہے، کعبے کی بات کر رہا ہے اللہ. جعلناہ سواء للناس سے جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم. اللہ کہتا ہے ہم نے تمام انسانوں کا حق کعبے میں برابر کر رکھا. جتنا مکے والوں کا حق ہے اتنا ہی دور والوں کا ہے. اور جو کعبے کے ساتھ ظلم میں الحاد کرے، یعنی حد سے زیادہ ظلم کرے، اسے ہم عذاب علیم دیں گے. اب سمجھ گئے؟ الحاد کے پہلے معنی الزام، دوسرے حد سے بڑا ظلم. اور اللہ کہہ رہا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ میرے اسماء میں الحاد کرتے ہیں. تو اب ترجمے دو ہوں گے، جو میرے اسماء پہ الزام لگاتے ہیں. یا یہ ترجمہ ہوگا جو میرے اسماء پہ ظلم کرتے ہیں. یہ خالق رازق محیی ممیت پہ الزام کیا لگ سکتا ہے بھائی؟ ان پہ ظلم کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر تلاش کرو، یہ کچھ ایسے اسماء ہیں جن پہ ظلم بھی ہو سکتا ہے. اور تم تو تھک گئے ہو نہ ہار گئے ہو. میں نہیں ہارا، میری روح نے عالم ارواح سے پرواز شروع کی. ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم سے گزر ہوا. خطیب منبر سلونی تقدیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا ایھا الناس نحن واللہ الاسماء الحسنی، اللہ کی قسم اس کے اسماء حسنی ہم ہیں. شاہ نجف کے قدموں میں لے جا کر ہدیہ کرتے، اپنی اپنی بخشش کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی ماں کی طہارت کا اعلان کرتے ہوئے سمجھ گئے بات؟ ہم ہیں اس کے اسماء حسنی، اور یہ ہے اسماء تکوینی. اور فرماتے ہیں نحن معاونیہ، اسی خیبر شکن کا فرمان ہے نحن معاونیہ وظاہرہ فیکم. سلمان و ابو ذر سے اللہ کہہ رہا تھا، اس کے معنی علی کہتا ہے ہم ہیں اور تم میں اس کا ظاہر ہم ہیں. نہ نہیں ہے جس کو علی غارے میں بازاری پیشواؤں کی لاکھوں دکانیں کھلی ہیں، کشتی نجات سے اترے، علی کو جہنم کے بوجھل ایندھن کی ضرورت نہیں. علی کہہ رہا ہے ظاہرہ فیکم، ہم تم میں اس کا ظاہر. نماز ہے علی کی ولایت کا ظاہر، علی ہے توحید کا ظاہر.
ارادے 1001 نام اللہ کے ظاہر ہوئے ہیں. دعائے جوشن کبیر میں پڑھ لینا. 1001 نام جو ظاہر ہوئے اللہ کے. ہاں چلے آج تو چل گیا نا. 1001 نام اللہ کے ظاہر ہوئے اور 1000 نام تمہارے رسول کے ظاہر ہوئے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ 1001 نام اللہ کا ظاہر ہوا اور 1000 نام ایک کم تاکہ بندے اور خدا میں فرق رہے. ہے اگر نیند نہیں آ گئی سر اٹھانا. 1001 نام اللہ کے ظاہر ہوئے, 1000 نام تیرے نبی کے ظاہر ہوئے اور 999 نام میرے مولا علی کے ظاہر ہوئے. جو جی ہاں جو نہیں میں ذرا چہرے پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جملے کے بعد میں نے پھر بھی چہرے پڑھنے ہیں. ہاں اب ذرا مجھے حساب کر کے دینا ہے ظہیر دیدی. 1001 اللہ کے, 1000 رسول کے, 999 مولا علی کے, یہ ہوئے کتنے ہیں؟ پورے 3000. رب محمد کی قسم, چادر زہرا کی قسم, میدان قیامت میں یہ 3 کے 3000 نام تیرے مولا علی کے ہوں گے. طبیعتیں ٹھیک ہیں؟ ہاں قیامت کے دن یہ سارے نام شاہ نجف کے ہوں گے. دنیا میں 999 ظاہر ہوئے. اور اگر تھکے نہیں ہو تو میں تمہیں جلدی جلدی حروف تہجی کی ترتیب میں بتاؤں الف سے یہ تک کہ کتنے حرف سے میرے مولا کے کتنے نام ہیں. جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا انہیں پتا ہے میرا خیال ہے. اور میں یقین کرو منبر سے کہہ رہا ہوں, کم از کم میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا, کوئی ٹھیک ٹھاک صاحب علم مسلسل نقوی صاحب شبانہ روز 20 سال کتابوں کی ورق گردانی کرے, 20 سال
پھر یہ کہنے جوگا ہوگا جو میں 2 منٹ میں تمہیں بتانے لگا ہوں. 20 سال زندگی کا حصہ بنتا ہے، اور پھر ایسی باتیں لمحوں میں اتنے موتی یوں تمہاری جھولی میں ڈال دیے جائیں اور پھر تم یوں کرو. ہاں، مگر تم لوگ بھی اپنے ڈیوٹی کو یاد رکھو. ہاں میں تو الحمدللہ سرخرو ہوں، میں سرخرو ہوں اپنے شہنشاہ کی نظر میں کہ مولا میں نے تجھ سے نمک حرامی نہیں کی. آؤ لکھا لو ہے دل پر، 92 نام میرے مولا کے الف سے ہیں. 92 نام الف سے ہیں، 49 نام بے سے ہیں، 12 نام تے سے ہیں، 7 نام سے ہیں، 22 نام جیم سے ہیں، 48 نام ہے سے ہیں، 35 نام خے سے ہیں، 15 نام دال سے ہیں، 10 نام دال سے ہیں، 23 نام رے سے ہیں، 12 نام زے سے ہیں، 66 نام سین سے ہیں، 34 نام شین سے ہیں، 92 نام سواد سے ہیں، 5 نام زواد سے ہیں، 16 نام توئے سے ہیں، 7 نام زوئے سے ہیں، 50 نام عین سے ہیں، 5 نام غین سے ہیں، 15 نام فے سے ہیں، 26 نام نقطوں والے کاف سے ہیں، 23 نام لمبے کاف سے ہیں، 12 نام لام سے ہیں، 195 نام میم سے ہیں، 33 نام نون سے ہیں، 7 نام ہے سے ہیں، 25 نام وا سے اور 9 نام یہ سے میرے مولا کے. قدرت کے نظاروں میں فیروز کے پیر کا، جناب پیر کا، محمد کے پیر کا، سماج پیر کا، چورے رسول کا، اور یہ اس پر پھر کم از کم اشرا ہو کوئی تو اس میں بتاؤں کہ 92 الف سے کیوں ہیں. 92 عدد ہے محمد کے، جتنے محمد کے نام کے عدد اتنے نام علی کے الف سے. یہ محلہ سست لگ رہا ہے. ٹھیک کیا سمجھتے ہو تم علی کے اسماء کو؟ ایک منٹ چلو، حیران جو ہو رہے ہو کچھ زیادہ ہو جاؤ. علی کہتے ہی اسی کو ہے جو چیستان حیرت میں شروع ہوتا ہو. ہاں جی جی، جو سمجھ میں آ جائے وہ بھٹکا ہوا خیال ہوتا ہے، علی نہیں ہوتا. جو علی کہتے ہی اسی کو ہے جسے آدم سوچے تو دماغ پہ چھالے پڑے. سر اٹھا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہزاروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حجرہ نہیں میدان ہے، میدان ہے، مسجد نہیں ممبر ہے، سرگوشی نہیں مائک ہے.
ایک نہیں ہزاروں آنکھیں شاہد ہیں، 3 کیمرے لگے ہیں، کہے سے میں مکر نہیں سکتا۔ ایک دن خیبر شکن کی ملاقات ہو گئی شیطان سے۔ میرے مولا نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، ایک سجدے کے بدلے 6 لاکھ سال کی عبادت ضائع کر بیٹھے، ایک سجدے کے بدلے۔ اب باب توبہ بھی تیرے لیے بند ہے، کرے گا کیا؟ اب سوچنے کا مقام ہے تمہارے لیے، خصوصاً جو علی علی کرتے ہو تمہارے لیے، جو علی ولی لو پڑھتے ہو تمہارے لیے۔ شیطان کہتا ہے یا علی ٹھیک ہے ہو چکا ہوگا باب توبہ بند، لیکن قیامت کے لیے میں نے ایسا تیر چھپا رکھا ہے، میں بخشا جاؤں یا نہ، سوچ میں وہ بھی پڑ جائے گا۔ ہونے سے پہلے جاننے والا علی پوچھا ہے کمبخت کیا ایسا ہے تیرے پاس نسخہ؟ توجہ، حرف حرف کا ضامن۔ وہ کہتے انی اخرجت مدخرت من اسمائک التی یعجز عن وصفها کل واصف مخفی عن الناس ظاہر عندی قد رمزه اللہ فی کتابہ لا یعرفہ الا اللہ والراسخون فی العلم وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْأَشْيَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ کہتا ہے تیرے خفیہ ناموں میں سے ایک نام میرے سینے میں ہے۔ بیٹھے ہو کیسا نام؟ یعجز عن وصفها کل واصف، ہر وصف کرنے والا اس نام کے وصف سے عاجز ہے۔ میں کیا کہوں؟ چند گنے چنے لوگ ہوتے، بند کمرہ ہوتا، پھر میں کھل کے بات کرتا۔ میں نہ نقوی صاحب ایسا نہیں، رسول نے ظرف دیکھا ہے، میں ایک ٹکے کا بندہ میں کون ہوں؟ ہاں میں ابھی خدا کی قسم ظاہر کروں، میرے سامنے بمشکل 50 بندے رہ جائیں گے، اور مجھے اپنا نہیں کوئی خوف، ہاں کہ 50 رہ جائیں گے تو میرا کوئی گوشت گر جائے گا۔ میں کسی مومن کے ایمان کا نقصان نہیں چاہتا، میں جتنا جس کی پہنچ ہے اتنا علی کو مانے رکھے، کیونکہ انسانیت ظاہر بھائی کم ظرف اتنی ہے، یا اللہ کہہ دیتی ہے یا انکار کر دیتی ہے، اور امتحان یہی ہے، نہ اللہ کہنا ہے نہ انکار کرنا ہے۔ ہاں اس لیے یہ حقائق ہاشمی مجھے تکلیف نہیں دیتے، ہاں بڑے سکون سے میں آپ لطف لیتا رہتا ہوں۔ یعجز عن وصفها کل واصف، ہر صفت بیان کرنے والا اس کی صفت بیان کرنے سے عاجز ہے۔ مخفی عن الناس، تیرا وہ نام لوگوں سے مخفی ہے۔ ظاہر عندی، مجھ پہ ظاہر ہو گیا ہے۔ رمزہ اللہ فی کتابہ، اللہ نے قرآن میں رمزیہ بیان کیا ہے۔ لا یعرفہ الا اللہ والراسخون فی العلم، سوائے اللہ اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا۔ وَذَلِكَ الْإِسْمُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ نے جب زمین و آسمان بنائے تھے تیرا وہی نام لے کے بنائے تھے۔
ایسے درود کے اندر علی کا نام سن کے جلتا ہے اس کا دل، حرامی خون ہے جس کے وجود کے قامت بہ السماوات والارض، اسی سے زمینیں بنی، اسی تیرے نام سے آسمان بنے، المتصرف فی الاشیاء کیف یشاء، وہ تیرا نام اشیاء میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، تو بس میں میدان قیامت میں اللہ کو تیرے اسی نام کا واسطہ دوں گا۔ نہیں، مجھے اس سے بحث نہیں، میرا ایمان ہے کہ بخشا نہیں جائے گا شیطان، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی علی کے 11ویں بیٹے کے ظہور کے وقت فنار ہو چکا ہوگا، لیکن گھر جا کے شیشہ ضرور دیکھنا، شیطان ہو کر بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ علی کے اس نام کو خالی نہیں موڑ سکتا۔ جو جو ہاں، ابلیس ہو کر یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ علی کے اس نام کو خالی نہیں موڑ سکتا۔ تو کیسا علی والا ہے؟ ہاں، شیعوں کے گھر پیدا ہو جانے کا نام شیعت نہیں ہے۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر زیادہ حیات چھوٹی ہے، میں علی کو کہتے مولا کائنات تسلیم کروں، کیا بات ہے؟ علی کا نام زیادہ کائنات چھوٹی سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، یہ معانی بھی ختم ہو گئی بات، معانی بھی، اس کا ظاہر بھی، اس کا اسم تکوینی بھی، اور میں فی الحال اس بحث میں مولانا نہیں پڑھنا چاہتا کہ اسم سمو سے نکلا ہے یا وسم سے، یہ صدیوں سے ہاں نحوی بحث ہے، علماء لغت کے درمیان بھی باکسنگ ہوتی رہتی ہے ہر زمانے میں، ایک طبقہ کہتا ہے یہ وسم سے نکلا ہے، ایک کہتا ہے سمو سے نکلا ہے، میں دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سمو مانے بلندی، ہاں، سمو مانی بلندی، اور وسم مانی علامت۔ اگر یہ وسم سے نکلا ہے تو اللہ کا اسم وہ ہوگا جو اللہ کی علامت ہو، وہ سامنے آئے تو اللہ سامنے آئے۔ جو وہ سامنے آئے، اللہ سامنے آئے۔ اور اگر سمو سے ہے، سمو مانی نقوی صاحب بلندی، اللہ کی بلندی، یعنی جتنا اللہ بلند ہے، آٹھویں مجلس ہے، تمہاری بیٹری بھی آہستہ آہستہ لو ہو رہی ہے،
میں کیا کروں؟ بارہ یہ جملہ تو اب میں کہوں گا اور اسی پر میں سمیٹ لیتا ہوں، حالانکہ عزت حیدر کی قسم ابھی بہت کچھ کہنا باقی تھا جو تمہارے مزاجوں کی مہربانی سے میں نے ٹھپ لیا ہے، نہیں کہنا چاہتا، بس یہی جملہ سن لو، بلندی، اللہ کی بلندی۔ پہلے ایک وقت یاد دلاؤں، خود میں نے بھی بتایا ہے اور خطبہ علماء سے بھی سنا ہوگا، رسول کے بعد آنے والوں نے منبر رسول کے احترام میں سیڑھیاں چھوڑی تھی۔ جو 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 ایک سیڑھی چھوڑ دی، دوسرے نے پہلے خلافت کے احترام میں دوسری چھوڑ دی۔ آ گئی نا بات ذہن میں؟ ہاں، اب آخری سیڑھی پہ تیسری خلافت، سیڑھیاں ہو گئی ختم، اب وقت آ گیا میرے شہنشاہ کا۔ ساری رات اہل مدینہ جاگ جاگ کر کروٹیں بدل بدل کے اختر شماری کرتے رہے۔ کہ پتہ نہیں علی کل کیا کرے گا، راتوں رات نیا ممبر بنوائے گا کسی ترخان سے، یا رسول کے ممبر کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو جائے گا۔ مدینے کی گلیوں میں ظاہر بھائی نقوی صاحب تل دھرنے کو جگہ نہیں، خطہ عرب کے جو سب سے بڑے ہجوم ہیں سب کا تعلق ہی علی سے ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں، یہ تمہارا کمال نہیں، یہ جملے زبردستی میں تمہاری سماعتوں میں ٹھونس رہا ہوں، استحقاق نہیں تھا تمہاری سماعت کا۔ بس ادھر دروازہ کھلا، ولایت پناہ نے قدم باہر رکھا، آدھی ابا میرے مولا کے کندھوں پہ تھی، آدھی زمین پہ گھسٹتی چلی آ رہی تھی۔ میرے شہنشاہ نے اپنے خطبے میں خود یہ جملے مولانا کہے ہیں یا نہیں؟ فرماتے میری بیعت کا منظر یاد ہے تمہیں؟ خالج الیہ الکبیر وتعالج الیہ الصغیر وتحامل نحوہ العلیل وحرت الیہ القیاع۔ فرمایا میری بیعت کا نظارہ دیکھنے کے لیے بوڑھے لاٹھیاں ٹیکتے آئے، بچے گٹنیوں اور کوہنیوں چلتے آئے، بیمار کھٹیا پہ اٹھوا کے آئے، وحرت الیہ القیاع۔ جن پردہ داروں کا چہرہ سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، میرے بیعت کے نظارے کے شوق میں چہرے پہ نقاب ڈالنا بھول گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو جو ہاں حرت الیہ القیاع،
ہمارے دوشیزگاں نے عرب اپنے چہرے پہ نقاب ڈالنا بھول گئی. ہاں گلیوں میں ہجوم، دیواروں پہ جیسے مکوڑے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ چھتیں بھری ہوئی، دل اگر گرایا جائے، سوئی گرائی جائے زمین پہ نہ آئے، ہواؤں کو گزرنے کی اجازت نہیں. یوں ملا ہوا ہے ہجوم. ولایت پناہ نے بلا تشبیہ قدم دہلیز عصمت سے باہر رکھا، حسن حسین پیچھے پیچھے. اللہ انما ولیکم اللہ کا امامہ سر پر، یطہرکم تطہیرا کی آواز بطن، نصر من اللہ کا کمر بند زیب کمر، یطہرکم تطہیرا کی رضا بردوش، رضا الہی کعبہ رخسار کا طواف کرتے ہوئے. نہیں اب میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں کل کی مجلس پڑھنے نہ آؤں. ہاں کل سزا یہی ہو سکتی ہے کم سے کم کہ کل ناغہ کر دوں. ہاں نہیں بہت تھوڑے خریدار نظر آ رہے ہیں مجھے. پتہ نہیں میں کس پاتال میں اتر کے کہاں سے موتی. یہ رٹے بازی نہیں. ہاں ایک ایک قدم اٹھاتا ہے خیبر شکن، زمین کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے. ہاں ابو تراب چل رہا ہے نا بھائی. اور جانتے ہو ستارے دن میں بھی چھپتے نہیں ہیں، روتے ہیں. سورج کی روشنی چھپا دیتی ہے. ہوتے ہیں اللہ جانے کتنے تارے صدقے میں اتر گئے. اللہ ہاں جی میں نے کہا تھا کہ اللہ جانے کتنے ستارے خیبر شکن کے صدقے میں اتر گئے. رخسار ولایت کی تمازت سورج سے خراج مانگتی ہوئی. نہیں اگر کوئی لفظوں کے خریدار بیٹھے ہو، چاند کا پیوند نالین کو لگا ہوا. ہو گیا
آج میں مجبور ہو گیا ہوں آپ کا سینا میں آتا ہی نہیں. آج مجبور ہو گیا آیا ہوں. کبھی موچی سے ایڑی پہ چمڑے کی ٹاکی لگوائی ہے؟ بے شک. ماہداب فلک کا پیوند پاپوش کو لگا ہوا، نصرت قدم چومتی ہے مگر آیا اذا جاء نصر اللہ پڑھ کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. موت ملک الموت کے پروں میں چھپتی پھرتی ہے، جگہ دے دے ذوالجلال آ رہا ہے. کوئی شک نہیں. موت ملک الموت کے پروں میں پناہ ڈھونڈ رہی ہے. ذوالجلال آ رہا ہے، ممیت الموت کہلاتا ہے، کہیں آج ہی گلا نہ دبا دے. جی سروں سے عرش الاؤ تک ہر ذی نفس کی سانس سینے میں رکی ہوئی ہے. قضا آنکھ بن چکی ہے، قدر بینائی میں ڈھل گئی ہے. ہوا ساکن، سما ساکن، کائنات چشم تماشا بن گئی ہے. ہوتا کیا ہے؟ مجمع کو سانپ سونگ گیا ہے. ابو تراب، شاہ نجف، ولایت مآب، بشریت کی بے بسی پر دل ہی دل میں مسکراتا ہوا. منبر کے قریب آیا میرا بادشاہ، ایک لمحے کو رکا، طائرانہ نظر مجمع پہ ڈالی. علی نے پہلا قدم منبر کے زینے پر نہیں، لوگوں کی امیدوں پر رکھا. سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں آئے گا؟
ہاں قدم ممبر پہ نہیں. ہاں لوگوں یہ جان کے کیا میں نے, یہ دکھانے کے لیے کہ ادھر بھی میں آؤں تو جو اس طرف سے مجھے عطا ہوتا ہے. ہاں سر کھاؤ. پہلا قدم امیدوں پر آیا, دوسرے نے آرزوؤں کو کچلا, تیسرے نے حسرتوں کو پامال کیا, اور اہل لاہور امید آرزو حسرت تینوں کو کچل کر میرا شہنشاہ وہی بیٹھ گیا جہاں محمد بیٹھتا تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہاں ہاں آئیے جی جی 25 منٹ ہو گئے مجھے صرف یہی منظر آپ کو بتاتے ہوئے. ہاں وہاں بیٹھا میرا بادشاہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے, اور ذات واجب کی قسم چند لمحے خاموش رہے, اور مجھے علی کے معبود کی قسم قیامت تک اگر علی خاموش رہتا سکوت نہ ٹوٹتا. پتہ ہے سکوت کیسے ٹوٹا؟ جیسے میری بھی عادت ہے خطبے سے پہلے بلا تشبیہ لفظیں تناہ نہا, اس کا ترجمہ اردو میں نہیں کروں گا, پریکٹیکل کروں گا. علی نے پتہ کیا کیا؟ بلا تشبیہ ہاں بس یہ آواز آئی یوں جھٹکے سے, کائنات سے سکوت کا قفل ٹوٹا. کریم نے موقع دیا, اب توہنیاں چلیں, کان سے منہ ٹکرائے, سرگوشیوں کا سفر بڑھا. ہم نے کیا سوچا تھا, یہ تو 4 رسول بیٹھتا تھا, وہیں بیٹھ گئے. میرے بادشاہ نے 2 جملے بولے, 2 جملے سنو گے, پچھلے محلے والوں سنو گے کیا جملے؟ پہلا جملہ الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق الی مکانہ. الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق الی مکانہ. اللہ کے احسان پر حمد ہے کہ آج حق اپنی اصلی جگہ پہ لوٹ آیا.
دوسرا جملہ فرمایا سوچ رہے ہو کہ رسول کا احترام نہیں کیا جہاں رسول بیٹھتے تھے؟ علی منبر پہ وہیں بیٹھ گیا. خدا کی قسم کاتبان قضا و قدر سے بھی علی کی اس حقارت آمیز تبسم کی تصویر نہ لی گئی. جو تحقیر آمیز مسکراہٹ میرے شہنشاہ کے لبوں پہ مچلی، فرمایا ایھا الناس انی وضعت قدمی علی خاتم النبوۃ فما هذه الآواز. فرمائے اس لکڑی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پاؤں محمد کے کندھوں پہ آئے ہیں. وضعت قدمی علی خاتم النبوۃ، میں نے ختم نبوت پہ قدم رکھے. فما هذه الآواز، اس لکڑی کی کیا حقیقت؟ اور یہ آدھا گھنٹہ تمہارا ضائع نہیں کیا میں نے. سمو سے ہے اگر اسم اللہ، اللہ کی بلندی. آج پتہ چلا کہ محمد کے قدم، محمد کے دوش پر علی کے قدم کیوں رکھوائے اللہ نے؟ علی جھک رہا تھا، آواز قدرت آئی واقف جناح کا لمن اتبعک من المؤمنین. علی کے دوش پہ سوار نہ ہونا، اسے اٹھا کے بتا کہ یہ اللہ کی بلندی ہے. میرے گلے پہ ہاتھ پھیر دوں مولا، کل میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پرواہ کرتا میری مولا. سدا 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 علی مولا، علی سدا پوری طاقت کے ساتھ جی میں بھی سوچتا تھا لاہور والوں جو اپنے آپ کو محمد کا عبد کہتا ہے، آج کندھوں پہ کیوں کھڑا ہے؟ ہاں، اللہ نے کہا تھا اسے اپنے سے بلند کر کے بتاؤ کہ یہ اللہ کی بلندی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ میں نے بس ختم ہو گئی بات. میں نے وغیرہ کوئی پڑھا ہے کتابوں میں مولانا کہ سر رسول نے اٹھایا، بظاہر تو بت توڑے جا رہے تھے نا، نہ علی بت توڑ رہا ہے نہ رسول کچھ کہہ رہا ہے، دونوں بھائی چپ بلا تشبیہ. رسول نیچے سے یوں دیکھ رہا ہے، علی نیچے دیکھ رہا ہے، نظروں سے نظریں الجھی ہوئی ہیں. ما زاغ البصر کی نظر عین اللہ سے الجھی ہوئی ہے. کافی دیر گزری، سلمان بھاگا بھاگا آیا. یا علی کیف اصبحت، یا علی اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ مسکرا کے فرمایا کیف حالی تحتی سید المرسلین و فوقی رب العالمین.
حالت کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے اوپر رب العالمین ہے، نیچے سید المرسلین ہے۔ اب اللہ کے نام 99 ہیں، 99,000 ہیں، 99 کروڑ ہیں، 99 خرب ہیں، جتنے بھی ہیں وہ تدوینی ہیں۔ اکیلا علی اسماء تکوینی ہے۔ اکیلا علی اسم نہیں، اسماء ہے۔ یہی تو تجلیاں ہوتی ہیں علی کی، سمٹنے پہ آئے تو نکتہ، بکھرنے پہ آئے تو کلام اللہ۔ صرف قرآن نہیں، کلام اللہ، اور کلام اللہ کی حد کی خبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو بھی نہیں۔ جیسے موصوف کی حد ہوتی ہے ویسی ہی صفت کی، جتنا میرے علم کی حد اتنی میری۔ علی اللہ کی صفت ہے۔ تو جہاں موصوف کو پاؤ گے وہیں صفت کو دیکھو گے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی۔ بغیر کسی تمہید کے 1.5 گھنٹہ ہو گیا، بشریت ہے، تھک جانا بھی۔ 3 جملے کہہ کر میں آپ سے اجازت مانگ لوں گا۔ بس میں یاد دلانے لگا ہوں، میدان محشر ہے، ساری خلقت جمع ہے، اچانک آواز پڑے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، محشر والو پردہ کر لو۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ میرے رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں دعا ہی دے سکتا ہوں، اور کیا دے سکتا ہوں تمہیں، کہ جو آنکھ اس غم میں بھیگتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ آپ کس انداز میں رہیے، میرے لفظ نہیں، تمہارے لہو رونے والے نے بتایا کہ میری دادی اس انداز میں آئے گی۔ فرمایا علی کا بلا تشبیہ کٹا ہوا امامہ دائیں ہاتھ پر، جو ابن ملجم لعین کی ضربت سے کٹا تھا، حسن کا زہر آلود کرتا داہنے کندھے پر، اکبر کے بابا کا تیروں سے تار تار پیرہن بائیں کندھے پر، بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے 4 سال کی ایک بچی۔ اللہ اکبر۔ بی بی کے پیچھے ایک شہید جس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تم میں سے تو کسی کی چیخ نکلی ہے۔
کسی نے سر پیٹا، کسی نے رانوں پہ ماتم کیا. قیامت کے میدان میں زلزلہ آئے گا، عرش کے نیچے آئے گی، سارا سامان رکھے گی بلا تشبیہ، عرش کے پائے میں ہاتھ ڈالے گی بطول. اے احکم الحاکمین، اے عادل العادلین، آج تیری ساری خدائی جمع ہے. میں جانتی ہوں اس ہجوم میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے. پالنے والے میرے دو سوال ہیں شمر سے. میں سوال تجھ سے کروں گی، مجھے شمر سے جواب لے کے دے. آواز قدرت آئی کہ بطول خود کیوں نہیں پوچھتی؟ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گی. بطول رو کے کہے گی دو وجہ ہے، ایک تو یہ میں پردے دار ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کس ماں کا جگر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے. پالنے والے وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا کہ جو کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل سے، کبھی شبیر کے قاتل سے. حوصلہ بھائی، حوصلہ، ایک منٹ حوصلہ. پکڑ لو، پکڑ لیا کرو مومن کو. اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ. آواز قدرت آئے گی. ٹھیک ہے بطول، لیکن دونوں سوال اکٹھے نہ کرنا، ورنہ قیامت میں ایک اور قیامت آ جائے گی. رک رک کے وقفے وقفے سے سوال کر. پہلا سناؤں؟ تصور میں ہے نا بلا تشبیہ، ایک ہاتھ عرش کے پائے میں جھکے گی، 4 سالہ بچی کے بازو میں ہاتھ ڈالے گی، بلند کر کے کہے گی میری سکینہ کے رخسار کے نیل دیکھ، اور شمر سے پوچھ میری سکینہ کا جرم کیا تھا. کبھی بازار میں تماچے مارے، کبھی دربار میں مارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. یقیناً پردے میں پھپھی کی جھولی میں میری یہ مخدومہ، یہ معصومہ بھی موجود ہے. ہو چکا ہے پرسہ تمہارا، مجھے روک لینا چاہیے تھا، مگر اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. اور شام والی مجھ سے توحید سننے نہیں آئی، وہ تو رونے آئی ہے. پھر آواز آ گئی. ہاں بطول، دوسرا سوال. یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، یقیناً تمہارا کلیجہ پھاڑنے والا سوال ہے، معاف کر دینا. بطول کہے گی پالنے والے، دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شمر نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا. جب میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی، تو میرے بیٹے کے مداح کہتے تھے خنجر کند تھا. پالنے والے، میں نے تو حسین جھولی میں کٹوایا، میں تو موقع کی گواہ ہوں. اور تو پالنے والے، میں نے تو حسین جھولی میں ذبح کروایا، اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے خنجر کند نہیں تھا، خنجر بہت تیز تھا. 13 ضربیں کیوں چلی؟ اسی کے لیے میں بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں. بطول کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ مارتا رہے؟ میں دیکھتی رہوں. یہ خنجر رکھتا تھا، میں حسین کے گلے پہ کلائی رکھ دیتی تھی. یہ خنجر رکھتا تھا، میں گلے پہ گلا رکھ دیتی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پالنے والے، تجھے ثبوت چاہیے. پردہ ہو چکا ہے، لے میں چادر ہٹا رہی ہوں، میرے گلے پہ خنجر کے نشان دیکھ. اس نے حسین کے ساتھ ساتھ بطول ذبح کی ہے. یہ محمد کی بیٹی کا قاتل ہے.
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہے اجازت ایک لفظ کہنے کی؟ ہے اجازت؟ ہے اجازت؟ اب کچھ کہتے ہیں چھوڑ دو، کچھ کہتے ہیں پڑھو، کیا کروں؟ اب اگر تکلیف ہو جائے تو پھر مجھ سے ناراض نہیں ہونا. جب بطول کہے گی نشان آواز گزراتا کہ بطول تو سچی ہے. یہ وہ دربار نہیں جہاں تجھ سے گواہ مانگے جائیں. لیکن تیرے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس قتل کا کوئی اور گواہ ہے؟ لاہور والوں، عالم جلال میں بطول کہے گی کہاں ہے میری زینب؟ کہاں ہے میری شام والی بیٹی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. شام والی آئے گی، بس میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. زینب تو گواہ ہے، ثبوت کیا ہے؟ معاف کر دینا بانیہ مجلس. زینب بغل سے چادر نکالے گی، کہے گی یہ چادر کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا جب میرے بھائی کو ذبح کر چکا اس نے خنجر میری چادر سے صاف کیا. یہ میرے شبیر کے لہو کے داغ.